جہاں پہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان دعا کیجیے، امن جو ہے وہ قائم رہے، وہیں پہ خبر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی سرحد کے قریب گجرات میں اپنی فضائی مشقیں وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے، وہاں پہ خالدہ ضیاء صاحبہ کا جو آخری رسومات تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، تو وہاں پہ جے شنکر وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، مصافحہ ہوا تھا۔ اس کو ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے کہ میڈیا اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پوری خبر کو دبا دیا ہے۔ سلمان خان کی یہ جو نئی فلم آنے لگی ہے اس سے پہلے جو ہے ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سال 2026 کے پہلے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی، اس ویلاگ کے اندر بھی آپ کے لیے دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس آنے والے سال میں ترقی کرے اور ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتا رہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ دعا کیجیے گا کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آنے والا سال پہلے سے زیادہ بہتر ثابت ہو۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور 2026 کے اندر بھی جو پچھلے تقریباً 5 سال سے 5.5 سال سے اپروکسیمیٹلی اب آپ کا ہمارا ساتھ چل رہا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح ہی جو ہے جاری و ساری رہے، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے سامنے کریڈیبل نیوز اور ویل ریسرچ کریکٹ نیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اچھا جی، نیچے ہم لوگ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ سب سے پہلے جناب جو پہلی خبر آئی، میرے خیال میں لوگوں کے لیے تو خوشخبری کے طور پہ آئے گی، اور وہ یہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جناب حکومت نے ایک بڑی کمی کی ہے۔ نئے سال کا تحفہ اگر آپ سمجھ لیجئے، ویسے یہ جو لفظ ہوتا ہے نا نئے سال کا تحفہ، اس کو دونوں کونوٹیشنز کے اندر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں تب بھی کہا جاتا ہے جناب حکومت نے نئے سال کا تحفہ دے دیا، قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دیں، تو لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ 10 روپے 28 پیسے پیٹرول جو ہے وہ سستا کیا گیا ہے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 8 روپے 57 پیسے کی اس میں کمی کی گئی ہے، اور نئی قیمت جو ہے 257 روپے 8 پیسے اس کی ہو چکی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کی فی لیٹر قیمت جو ہے وہ 265 روپے 65 پیسے تھی۔ اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جنوری یعنی کہ آج سے ہو جائے گا۔ اچھا، ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں کہ آج جب ٹاک شوز ہوں گے رات کو، تو اس میں بہت سے حکومتی اراکین جو ہے وہ آ کے کہیں گے کہ دیکھیں جناب ہم نے کیا زبردست کمال کیا، ہم نے جو ہے وہ قیمتیں کم کر دی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قیمتیں کم کرنے کا اور بڑھنے کا اس کا زیادہ تعلق جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کرٹیسزم کے طور پہ بھی بہت استعمال کرتے ہیں، اور فیور بھی کرنے کے لیے کم ہو جائے تو جناب بڑا زبردست کر دیا، کمال کر دیا، اور بڑھ جائے تو جناب پیٹرول بم پھٹ گیا ہے جناب۔ مطلب یہ اس طرح کی پریس کے اندر، میڈیا کے اندر جو ہے وہ اکثر یہ باتیں آتی ہیں، بٹ دا گراؤنڈ ریالٹی از کہ اس کا تعلق انٹرنیشنل آئل پرائسز کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کل کو بڑھ بھی سکتی ہیں، اس میں بھی ہمارے حکمرانوں کا اتنا قصور نہیں ہوتا، اور جب کم ہو جائے اس میں بھی ان کا اتنا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا، یہ فلکچویشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے البتہ شام کو، جو کل شام گزری ہے، حکومت نے ایل پی جی کی گیس کی قیمت جو ہے وہ کافی بڑھا دی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوا۔ اگرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جنوری سے ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے 68 پیسے فی کلو جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ اضافے کے بعد 11.8 کلو گرام پر مشتمل گھریلو سلنڈر کی قیمت جو ہے 126 روپے 9 پیسے بڑھ گئی ہے، اور نئی قیمت جو ہے وہ 2592 روپے مقرر کر دی گئی ہے ایل پی جی کی۔ تو ایک جگہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو دوسری جگہ ایل پی جی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا جناب دن ہے، اور سال کے پہلے دن 6 دوستوں کے نام جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دیے گئے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہ نام گئے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر امجد، صبغت اللہ، عثمان بٹانی، جمال احسان، اقبال خٹک اور شعیب امیر اوان، ان کے نام جو ہے وہ شامل ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو لسٹ دی گئی ہے، پچھلے چند دنوں سے تو اوبیسلی بلکہ ہفتوں سے اب تو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اب دیکھتے ہیں اس مرتبہ ملاقات ہوتی ہے نہیں، لیکن اس مرتبہ حیران کن طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا نام جو ہے دوبارہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ یہ مسلسل تیسرا ہفتہ ہے کہ ان کا نام جو ہے omit کر دیا گیا ہے، اور ان کے نام کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جب ان کا نام شامل ہوتا تھا وہ آتے تھے، احتجاج وغیرہ وہاں پہ کرتے تھے، بعد میں انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا ایک دفعہ، تو مطلب پوری رات وہاں پہ وہ بیٹھے رہے تھے، لیکن اس کے بعد اب ان کا نام جو ہے وہ آنا بند ہو گیا ہے۔ تو بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ووٹر جو ہیں، جو پہلے تنقید کرتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر، اور انہیں امید تھی
کہ سہیل آفریدی صاحب آ جائیں گے اور آ کے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے. تو فی الحال تو سہیل آفریدی صاحب کا نام ہی جو ہے اڈیالہ جیل میں ملنے والوں کی لسٹ ہی جو ہے وہ اب نکل چکا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہے ابو ذر فرقان, اس نے ایک ٹویٹ کیا. کہانی ذرا غور سے سنیے گا. اس نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے اس نے کہا جی سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. صرف اس بندے کی وجہ سے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ شخص ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف اس کارکن نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اب عام حالات میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, کارکن اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے بھی کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ انہوں نے ایکچولی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا, ری پوسٹ کیا انہوں نے. اور کوئنسیڈنٹلی کل رات کو میرے شو کے اندر مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ ایز اے گیسٹ تشریف لائی ہوئی تھی, تو میں نے یہ کویسچن ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا جی ابھی آپ نے یہ ٹویٹ جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور بعد میں ہٹا دیا تھا. تو وہ بالکل ہی مکر گئیں اس بات سے, وہ بالکل ہی مکر گئیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا جی میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, یہ دیکھیں, میں نے ایکچولی اپنے پروگرام میں وہ چلایا بھی. میں نے کہا جی یہ دیکھ لیجیے آپ, ہمارے پاس ہم نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے. آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کو کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں, تو آپ اس کو آپ نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو خیر وہ ڈینائی کرتی نہیں. تو میں نے کہا اچھا چلیں آپ نے ڈینائی کرنا ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. تو پھر جو انہوں نے کہا ہوا ہے, یہ جو آپ کا کارکن یہ ابو ذر فرقان جو کچھ کہہ رہا ہے, آپ اس کو نگیٹ کر دیں کہ جی جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ غلط ہے. تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو ورکر اس نے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے. تو عجیب سی مطلب صورتحال. اور ویسے بھی مطلب کھلم کھلا اگر میں بات کروں تو مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ ویسے بھی سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کے اینٹی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں. شی از ناٹ ٹو کلوز ٹو دیز پیپل. تو اگر کسی نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو رسپانسبل ٹھہرایا بھی ہے تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں اس ٹویٹ کو جو ہے ری ٹویٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کل ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایکچولی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے شفیع اللہ جان صاحب, انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ جنگلی افراد کے حوالے سے کچھ لوز کامنٹ کیے تھے عظمہ بخاری صاحبہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. میں نے کہا جی میرے خیال میں آپ کو یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. یو آر بیٹر دین دس. میں ان سے ملا ہوا ہوں, یو آر بیٹر دین دس. اور کسی بھی خاتون کے حوالے سے کامنٹ کرنے سے پہلے آپ کو 4-5 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے کل شام کو, کل رات کو بلکہ, شفیع اللہ جان صاحب کی کال آئی. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کا کسی نے کلپ بھیجا ہے, آپ نے میرے پہ تنقید کی ہے, میں اپنا صرف پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کہنا نہیں چاہتا تھا جو بات اس کی نکل آئی, یا لوگوں نے اس کا جو مطلب اس میں سے نکال لیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرنا چاہیے کہ آپ ایک خاتون کے بارے میں جب مخاطب ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل واٹ سارٹ آف ورڈز دیٹ یو آر یوزنگ. تو ان کو آئی وانٹ ٹو سے ان کو میری بات سمجھ آئی اور انہوں نے کہا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے اپنے الفاظ کے اندر جو ہے احتیاط کرنی چاہیے تھی, اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے یہ الفاظ جو ہے استعمال کیے. سو میں اس کو ایک اچھے اسٹیپ کے طور پہ لیتا ہوں کہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میں نے اس چیز کو پن پوائنٹ کیا, میں اکیلا نہیں تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میں نے کیا, اور بھی بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے جو ہے اس کو پن پوائنٹ کیا, وہ ان تک پہنچی. اور عام طور پہ جس طرح میں, بلکہ عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیز ایکچولی ڈیولپڈ دس ایٹیٹیوڈ کہ اگر آپ ان کے اوپر تنقید کریں یا ان کے اوپر آپ کہیں کہ جناب آپ نے فلاں بات غلط کہی ہے, یا آپ یہ جملہ غلط بول رہی تھیں, یا یہاں پہ آپ کی جو ڈلیوری تھی الفاظ کی وہ درست نہیں تھی, تو وہ غصہ کر جاتی ہیں, وہ تپ جاتی ہیں کہ مجھے کیوں کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا, مجھے پتا میں کیا کروں. مطلب رادر دین ڈوئنگ دیٹ آپ سیکھ لیں. آپ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں, اپنے اندر یہ مارجن رکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں. لیکن وہاں پہ شفیع اللہ جان نے ایکچولی یہ مارجن رکھا اور ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. سو میرا خیال میں یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی. آپ سے غلطی ہوئی, آپ نے ایکسیپٹ کیا, آپ نے کہا میں معذرت خواہ ہوں. اس سے پہلے ایکچولی جو انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے چکری انٹرچینج کے اوپر جو زبان استعمال کی تھی, اس میں بھی انہوں نے میرے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. سو دس از ہاؤ یو لرن. پرابلم یہاں پہ ہمارے خاص طور پہ جو سینئر سیاستدان ہوتے ہیں, عظمہ بخاری صاحب بھی ماشاء اللہ اب سینئر ہو گئی ہے نا, تو ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا, پتھر پہ لکیر ہے, میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ غلط ہو سکتی ہیں, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میں بھی کوئی عقل کل نہیں ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں ہو سکتا ہے کبھی کبھار فرط جذبات میں کوئی زیادہ سخت بات کہہ جاؤں. ہمیں ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں, ویورز ہیں, وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, اینڈ آئی ٹیک دیئر فیڈ بیک ویری سیریسلی. سو یہ مارجن رکھیں, بٹ اسٹل میں تو میرا جو ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہی ہے
کہ شفیع اللہ جان صاحب کو وہ عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، اینڈ آئی ہوپ کہ ہی ڈز ناٹ ریپیٹ دس اگین. اس کے علاوہ جناب ایک اور لڑائی وہ بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حوالے سے. اختیار ولی صاحب آج نیوز کے ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے انہی کو ہی جو کیا کہتے ہیں شفیع اللہ جان صاحب کو پروگرام کے اندر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات گھوڑے جیسا منہ لے کر ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور گدھے کی طرح ڈھینچو شروع کر دیتے ہیں، جواب سننے کی استطاعت نہیں رکھتے. بڑا سخت قسم کا جو ہے جملہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کسا گیا. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ پرانا سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، نیا سال جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس دوران جو ہے کیا ضرورت ہے بھائی اتنی تلخیوں کی؟ وائی ڈو یو ہیو ٹو بی سو ہارش اباؤٹ اٹ؟ بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج نیوز نے ایکچولی جب یہ کلپ جو ہے یہ آن ایئر ہوا تو اس چیز کو انہوں نے سینسر کر دیا. اچھا کیا ایڈیٹوریلی، میرے خیال میں اتنی سخت زبان جو ہے وہ جانی بھی نہیں چاہیے، اس کو انہوں نے سینسر کر دیا. لیکن اس کے بعد اختیار ولی صاحب نے خود ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ میں نے کیا لکھا تھا. سو میرے خیال میں ان سے بھی جو ہے ان کو بھی ذرا اپنے الفاظ کے اوپر تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر اعتراضات، پی ٹی آئی نے کاغذات جمع کروا دیے. چیف ویپ ملک عامر ڈوگر اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر اعتراضات قومی اسمبلی کے سیکرٹری لیجسلیشن مشتاق صاحب کو جو ہے انہوں نے پیش کر دیے ہیں. اب اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہتا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جن نکات پر اعتراضات لگائے گئے تھے وہ تمام کے تمام نکات آج پاکستان تحریک انصاف نے دور کر دیے ہیں. سو موسٹ پرابلی، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ موسٹ پرابلی اب ان کا جو روٹ ہے ٹورڈز اپوزیشن لیڈر وہ اب کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ملکی سلامتی کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کو جواب دیا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق 18ویں نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا کی GHQ آمد ہوئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس ورک شاپ سے خطاب کیا اور بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی، اسٹریٹجک اہمیت کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا. انہوں نے کہا بلوچستان پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوام دوست ترقیاتی اقدامات پر اظہار اطمینان کیا اور بلوچستان کی معاشی صلاحیت عوام کے فائدے کے لیے بروئے کار لانے پر زور دیا. چیف آف ڈیفنس فورسز کا پروپیگنڈا بے نقاب کرنے میں سول سوسائٹی کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام محب وطن اور باہمت ہے. انہوں نے مفاداتی سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنے کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ زور دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے. ملک کی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کو جواب دیا جائے گا. پاکستان کی مسلح افواج اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں تشدد کو ہوا دینے اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی مؤثر اور سخت کارروائیوں کے ذریعے ان مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. اس کے علاوہ جناب پاکستان ادارہ برائے قانون سازی، ترقی و شفافیت پلڈیٹ، اس نے پاکستان میں جمہوریت کے معیار کے اوپر 2025 کی ایک جائزہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے. رپورٹ میں پلڈیٹ نے کہا ہے کہ سال 2025 میں جمہوری ادارے ظاہری طور پر اپنی شکل برقرار رکھنے میں کامیاب رہے. ظاہری طور پر رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2025 میں ہائیبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل کو کسی قسم کی رکاوٹ کی بجائے استحکام حاصل رہا. 27ویں آئینی ترمیم کو محدود بحث اور اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. پلڈیٹ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ایوانوں میں قائد حزب اختلاف کی خالی عہدوں سے پارلیمانی نمائندگی اور نگرانی بھی کمزور پڑ گئی. عدلیہ نے 2025 کے دوران اہم ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کا تجزیہ کیا. آئینی ترمیم نے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل دی. ضمنی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ، بائیکاٹ اور سیاسی عدم دلچسپی نے عوامی اعتماد کو محدود کر دیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں انتہائی مرکزیت اور مخصوص خاندانوں کے زیر تسلط ہیں. مقامی حکومتوں کی مسلسل غیر موجودگی نے نچلی سطح پر جمہوریت کو نقصان پہنچایا. پیکا قانون میں ترامیم سے میڈیا کی آزادی اور شہری آزادیوں کا دائرہ مزید محدود ہو گیا. تو یہ جناب پلڈیٹ نے پاکستان کی جمہوریت 2025 میں کیسی رہی، میرے خیال میں بڑی ایکوریٹ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے، وہاں پہ خالدہ ضیاء صاحبہ کا جو آخری رسومات تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے. تو وہاں پہ جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، مصافحہ ہوا تھا. تو اس کو ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے کہ انڈین میڈیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم آبزرو کریں کہ انڈین میڈیا اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے اوور آل اس کو بیٹھ کے ہم نے نوٹ کیا کہ اس پوری خبر کو دبا دیا گیا. اس کے اوپر کوئی نیگیٹو ریاکشن بھی نہیں آیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر سیکھ پا ہو جائے گا کہ جناب ہماری انڈین کرکٹ ٹیم تو ہاتھ نہیں ملا رہی، تو آپ نے جا کے ایاز صادق صاحب سے ہاتھ کیوں ملایا. لیکن اس کو ڈاؤن پلے کر دیا گیا. اب ڈاؤن پلے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈاؤن پلے کرنے کا مطلب ایکچولی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، یہ پازیٹیوٹی ہے
کہ انڈیا ایکچولی اگر اس کے اگینسٹ کچھ نہیں بول رہا یا انہوں نے انڈین میڈیا کا پیچھے سے سوئچ آن نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پالیسی کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے. امپریشن کم از کم یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک پالیسی کے تحت ہی سب کچھ ہوا ہے. جے شنکر جب گئے ہوں گے، آبویسلی ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی اسپر آف دا مومنٹ چیز نہیں ہوتی کہ جی آئے اور اس کے بعد ان کا دل کیا کہ یار ایاز صادق سے میں ہاتھ ملا لوں. جب بیسکلی انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں، آپ وفود کہیں پہ جاتے ہیں تو اس کی پوری بریفنگ جو ہے وہ فارن آفس کے اندر دی جاتی ہے. ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کون کون سے ممالک کے ڈگنیٹریز آئیں گے. آبویسلی خالدہ ضیاء صاحبہ کا یہ جنازہ تھا، تو اس موقع پہ صرف پاکستان اور انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا سے مندوبین جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے شرکت کی. مختلف ڈیلیگیٹس، کسی وزیر خارجہ، ہمارے اسپیکر گئے ہوئے تھے. تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کون کون ہوگا اور آپ نے کیا کیا ان سے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے. تو جے شنکر جو ہیں وہ پرانے مطلب کھلاڑی ہیں خارجی تعلقات کے، تو وہ اگر انہوں نے جا کے سب کچھ کیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا چپ کر کے باؤں نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی انڈیا کی طرف سے یہ ایک پہلا پیس کا ایفرٹ جو ہے اسے کنسیڈر کیا جائے، یا آپ کہہ لیں آئس میلٹنگ ایک ایکسرسائز جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایاز صادق صاحب نے ایکچولی شاہ زیب کے شو کے اندر یہ بات بھی بتائی کہ جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وی ور مینٹلی پریپیئرڈ کہ یہاں کے ہاتھ نہیں ملائیں گے، کیونکہ آبویسلی یہ پالیسی پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. کرکٹ ٹیمز بھی آپس میں ہاتھ نہیں ملا رہی، بائیلیٹرل تعلقات جو ہے وہ اس وقت کٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو دراز میں بند کیا ہوا ہے. تو اس سے یہی پتہ لگتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جے شنکر جب آئے تو کیمراز ان کے ساتھ آئے. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہی بات کی تھی کہ وین دے آر جیسچرنگ، وین دے آر شیکنگ ہینڈز، یا آپس میں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں یا بغل گیر ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ باڈی لینگویج جو بھی دکھا رہی ہوتی ہے، اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ کیپچر کر رہی ہے. تو کیمرہ ان کے ساتھ آئے اور اس کے بعد وہ جو انٹریکشن تھا، جب اس میں انڈین فوٹوگرافرز نے ایکچولی یہ تصویریں کھینچی، تو اس کے بعد وہاں پہ جو دوسرے پریس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے یا پریس کور جو آیا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے بھی پھر یہ تصویریں کھینچی. تو جے شنکر کو اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو میرا خیال میں یہ آئس میلٹنگ کا جو ہے یہ ایک پہلا ایک واقعہ ہے، اور آئی ہوپ سو کہ 2026 کے اندر جو ہے یہ پیس کی ایک کوشش، امن کی ایک کوشش جو ہے وہ اس طرح مزید آگے بھی چلے گی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے حوالے سے خبر ہے، ان کی ایک نئی فلم آ رہی ہے بیٹل آف گلوان. یہ بیسکلی ایک نئی فلم ہے اور اس کے اندر جو ہے بیسکلی چین کو اب یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مطلب انہوں نے کہیں نہ کہیں لڑائی پنگا لے جو ہے وہ لینا ہوتا ہے. اب یہ جو فلم آ رہی ہے، آبویسلی سلمان خان ایک بہت بڑے سپر سٹار ہیں اور یہ نئی کنٹروورسی اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ آبویسلی اس چیز کو چائنا کے اندر کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا جائے گا. اس میں سلمان خان کو ایک بھارتی فوجی افسر کے طور پہ دکھایا گیا ہے، اور بیسکلی یہ فلم 2020 میں بھارت میں اور چین کے درمیان گلوان وادی کے اندر جو کلیشز ہوئے تھے، سردی جھڑپیں ہوئی تھیں، یہ اس کے اوپر مبنی ہے. اور اس وقت بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی میں کافی اضافہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب فوجی تعیناتی، سرحدی نگرانی اور دیگر دفاعی اقدامات جو ہے وہ کیے گئے تھے. فلم کا ٹیزر سلمان خان کی سالگرہ کے موقع کے اوپر، جسے انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کیا. چینی اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتی بس فلموں میں ہی دشمن کو مارتے ہیں، حقیقت میں خود مار کھاتے ہیں. چینی تبصرہ نگار نے لکھا کہ بالی ووڈ کی تفریح پر مبنی جذبات سے بھرپور فلم میں بلا کی مبالغہ آرائی ہوتی ہے، لیکن فلمی مبالغہ آرائی نہ تو تاریخ کو بدل سکتی ہے اور نہ ہی چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے اس عزم کو کمزور کر سکتی ہے کہ وہ ملک کی خود مختار سرزمین کا دفاع کرے. تو سلمان خان کی یہ جو نئی فلم آنے لگی ہے، اس نے پہلے جو ہے ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جہاں پہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان دعا کیجیے کہ امن جو ہے وہ قائم رہے، وہیں پہ خبر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی سرحد کے قریب گجرات میں اپنی فضائی مشقیں، ایئر فورس کی جو ایکسرسائزز ہیں، انہوں نے وہاں پہ وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی سرحد کے قریب گجرات کے علاقے کچھ میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کیا گیا، اور اس سلسلے میں 20 جنوری سے 21 جنوری تک فضائی حدود کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند کر کے انڈین ایئر فورس کی مشق کے لیے ریزرو کرنے کا نوٹس ٹو ایئر مین نوٹام جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق ان مشقوں میں رافیل، سخوئی 30، MKI، جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن لڑاکا طیارے جو ہے وہ حصہ لیں گے، اور ان مشقوں میں تیز رفتار پروازیں، ہوائی لڑائی کی مشق اور ممکنہ طور پر لائیو فائرنگ یا بمباری کی تربیت بھی جو ہے وہ شامل ہوگی. اور بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ محدود فضائی زون پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنوبی سرحد کے حساس علاقے پر محیط ہے،
جس میں بورہ عرب، سر کریک، راجکوٹ اور احمد آباد کے نزدیکی علاقے جو ہے وہ اس ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سرینا ہوٹلز کے حوالے سے جناب ایک خبر آئی ہے، اور اس کی جانب سے سرینا ہوٹلز کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سوات میں سرینا ہوٹل جو ہے اس کے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 40 سال کے بعد سرینا ہوٹل 1 جنوری 2026 یعنی کہ آج کی تاریخ سے جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ میری بڑی میموریز ہیں اس ہوٹل کے ساتھ۔ میں خود بچپن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب سوات جایا کرتا تھا تو ہم لوگ اسی ہوٹل میں جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے، تو میری تو بڑی چائلڈہڈ میموریز ہیں اس ہوٹل کے ساتھ۔ تو اب مجھے نہیں پتہ، ظاہری بات ہے ٹورزم جو ہے وہ بہت تبدیل ہو رہی ہے، زیادہ سستے۔ سرینا اوبیسلی ایک مہنگا ہوٹل ہے، ایون جو وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہے یا دیگر گلگت کے اندر بھی ہے، فیصل آباد کے اندر بھی ہے، بٹ اٹ از این ایکسپینسو ہوٹل۔ تو کیا اتنی جو فٹ ٹریفک اتنی ہے کہ وہ اتنے مہنگے کسٹمرز کو کیٹر کر سکے سوات میں؟ ویل ہیو ٹو سی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنا اچھا ہوٹل جو سوات میں آپریٹ کر رہا تھا اس نے اب بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔